عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے سوال نبی کے علم غیب کا منکر مسلمان ہے یا کافر انکار کرنے والا نبی کا انکار کرنے نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والا مسلمان ہے یا کافر جواب علم غیب کا انکار کرنا بعض صورتوں میں کفر ہے اب بعض صورتوں میں گمراہی بعض صورتوں میں نہ کفر ہے نہ گمراہی نہ فسق یعنی کچھ بھی حکم نہیں ان تمام صورتوں کی تفصیل ابھی انشاءاللہ سنیں گے ہم چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے رسالہ خالص الاعتقاد کی تمہید میں لکھا ہے نمبر 1 اللہ ہی عالم بالذات ہے بے اس کے بتائے ایک حرف کوئی نہیں جان سکتا نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اپنے بعض غیبوں کا علم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زیادہ ہے سبحان اللہ ابلیس کا علم معاذ اللہ اللہ کے رسول کے علم سے ہرگز وسیع تر یعنی زیادہ نہیں ہو سکتا جو علم اللہ کی صفت خاصہ یعنی مخصوص ہے جس میں اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا بے شک جو ایسا مانے قطعاً مشرک کافر ملعون اور بندہ ابلیس ہے نمبر 5 زید و عمر ہر بچے پاگل چوپائے کو علم غیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہنا یعنی کہ کس کو اس کو سرکار کے علم کے برابر کہنا پاگل بچوں کو پاگلوں کو چوپائے یعنی 4 پر جانور کو اور کسی بھی انسان کو علم غیب میں اللہ کے رسول سے زیادہ جاننا یا برابر جاننا یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی صریح یعنی کھلی توہین ہے اور کھلا کفر ہے اوپر بیان کرتا 5 نمبروں کے سب مسائل ضروریات دین سے ہیں ان کا انکار کرنے والا یا ان میں معمولی بھی شک کرنے والا قطعاً کافر ہے یہ ہو گئے قسم اول 6 نمبر اولیاء اکرام اللہ عز و جل دونوں جہاں میں ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اولیاء اکرام سے آمین کیونکہ اولیاء اکرام کو بھی کچھ علوم غیب سے ملتے ہیں سبحان اللہ مگر بواسطت رسولوں کے ذریعے معتزلہ نامی باطل فرقہ ایک مسلمان کہلانے والا ایک باطل فرقہ ناحق فرقہ تو بظاہر اپنا کو مسلمان کہتے ہیں مگر حقیقت مسلمان نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ صرف رسولوں کے اطلاع غیب مانتے ہیں اولیاء کرام کو علوم غیب کا اصلاً بالکل حصہ نہیں مانتے یہ بدعتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے اللہ کا ذاتی ہے لامحدود ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا فرمایا جب سے عطا فرمایا جب سے ہے جتنا عطا فرمایا اتنا ہے اور عطائی ہے اور سرکار کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی علم غیب کچھ نہ کچھ عطا ہوا سبحان اللہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوبوں
خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانچوں علوم غیبیہ سے بہت جزیات کا علم بخشا، جو یہ ہے 5 میں سے کسی فرد حصے کا علم کسی کو نہ دیا گیا۔ ہزارہ احادیث متواترہ کے معنی انکار کرنے والا ابد مذہب نقصان ڈھانے والا ہے، یہ قسم دوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کب آئے گی اس کا بھی علم ملا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء جمعی جزیات خمس یعنی کسی استثناء کے بغیر 5 علوم تمام حصوں کا علم عطا ہوا۔ جملہ مقنونات قلم و مکتوبات لوح بالجملہ روز اول سے روز آخر تک تمام ماکان و ما یکون مندرجہ لوح محفوظ اور اس سے بہت زائد کا علم ہے، جس میں ماورائے قیامت تو جملہ افراد خمس داخل اور دربار قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کے تعین وقت بھی درج لوح ہے تو اس سے بھی شامل ہے۔ اللہ کے لوح محفوظ میں وہ سب لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ دنیا جب سے بنی جب ختم ہوگی جب تک جو کچھ دنیا میں ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، بہت دیر ہو جائے گی۔ لوح محفوظ ہے کہ اس کا لوح محفوظ کا نام قرآن شریف میں بھی آیا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ آیت پڑھیں گے تو سستی دور ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، اور یہ اس میں جو بھی علم ہے نا ہمارا بھی ذکر ہے، مطلب جب وہ بتایا تھا نا کہ ایسے امامہ جگہ ادھر ایسا مڑا رہے گا، ایسا پھر ایسا رہے گا، سب ایک ایک چیز کا علم لکھا ہے اس کے اندر۔ اس وقت ایسا یہ ایسا بیٹھے رہے گا، سب لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، ایسا نہیں جو ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب لوح محفوظ کا جو علم ہے وہ سرکار کے علم کے مقابلے میں جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانا، سمجھے نا۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے رسول کو ہے۔ جملہ متشابہات قرآنیہ کا بھی علم ہے، جو حروف مقطعات پڑھتے ہیں نا اپن، الف لام میم، اس کا بھی مطلب اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا کچھ تو سرکار پر نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5 مسائل قسم سوم ہے کہ ان میں خود علماء ائمہ اہل سنت مختلف ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے رہے ہیں، جس کا بیان بعون تعالیٰ واضح ہوگا۔ ان میں تسلیم کرنے والے و انکار کرنے والے کسی پر معاذ اللہ کوئی کفر یا گمراہی یا فسق کا حکم نہیں ہو سکتا، جبکہ پہلے 7 مسئلوں پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی ٹوٹل 12 مسائل یہاں پہ آئے، یہ پہلے کے 7 مسئلوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بعد میں جو انکار بھی کرے تو کافر نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال، مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ بول، اللہ تعالیٰ۔ مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو یہ صفت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی جو خوبی مردے کو زندہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفت ہے۔ اگر کوئی اور مردہ زندہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عطائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو جس کو ملے وہ عطائی ہوگی، تو ذاتی اور عطائی کا فرق ہو نا۔ اور جو بھی مردہ زندہ کرے گا تو اللہ کے حکم سے ہی کرے گا، اللہ کی مرضی سے مردہ زندہ ہوئے گا۔ تو حقیقت میں کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو خود کرے اس کو قدرت کہتے ہیں، اپنے نبیوں سے کرائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، وہی کام اپنے ولیوں سے کرائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو شریعت و سنت کا پابند نہ ہو، اس سے کوئی ایسا عمل ہو سرزد ہو گیا تو اس کو ہم جادوگر بول سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ولی تو نہیں بول سکتے۔ ولی تو شریعت و سنت کا جو پابند ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھے نا میری بات؟ تو اس طریقے سے مطلب مردے زندہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کیا کیا عطا فرمائیں ہیں، اس کی مرضی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب قرآن شریف سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ. کون بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے؟ اس نے ہم کو بتایا. دیکھیے سنتے. سوال: زید حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرنے اور غیب کی خبریں دینے کے معجزوں کا انکار کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے سبحان اور مردے بھی دیا کرتے تھے، لیکن زید جو ہے انکار کرتا ہے. اللہ. اس کا کیا حکم ہے؟ زید بے قید کا اعتقاد شیطنت یعنی شیطانیت اور بنیاد کفریات سے بھرپور ہے، اور وہ قرآن پاک کی واضح آیات کا انکاری ہے. چونچہ مریضوں کی شفا دینے ذات تو اللہ کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. اللہ کی عطا سے مردے مطلب شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کے معجزے کا بیان کدھر ہے؟ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سبحان اللہ. میں ملاحظہ فرما لیجئے. خدا رحمان اصل کی طرف سے مقدس قرآن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان عظمت نشان بیان کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کی آیت ہے، یہ 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے یعنی پیدائش اندھوں کو اور سفید داغ والے کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا. دیکھا آپ نے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ رول علیہ نبی علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے کہ میں اللہ کی بخشی قدرت سے پیدائشی اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ